अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़रा ढिठाई देखें, बदमाशी देखें पीछे, क्योंकि अस्करी क़ुव्वतें खड़ी हैं। तो शहबाज शरीफ की जुर्रत देखें कि तकरीबन पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस और मुख्तलिफ बार्स ने कहा है कि मुदाखलत हो रही है एजेंसियों की जानिब से, लेकिन शहबाज शरीफ की काबीना की हिम्मत चेक करें। उन्होंने क्या कहा है, ज़रा ये पढ़ते हैं। काबीना के इजलास ने मोअज़्ज़िज़ 6 जज साहिबान के ख़त में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए उसे नामुनासिब करार दिया। काबीना अरकान की मुतफ़िका राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। मैं ये बाकी भी पढ़ता हूँ, लेकिन इतनी बदमाशी कभी भी किसी सिविलियन हुकूमत में आज से पहले नहीं देखी गई कि वो सिटिंग जजों के खिलाफ इस कदर खुलकर सामने आए कि नून लीग के अपने लोग, ये तारड़ फैमिली जिनको लीड कर रही है वकला के हवाले से, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं कि ये जो लेटर आया है जजेस की तरफ से, इसके पीछे पीटीआई है, इसके पीछे तहरीक इंसाफ है। ये खुल के कहने की हिम्मत इनकी कैसे हुई? क्योंकि इनके पीछे अस्करी कुव्वत है, इसलिए इनके पीछे टैंकों और तोपों वाले खड़े हैं, इसलिए ये इनको फ्रंट फ्राहम कर रहे हैं, ये इसलिए है। सूरत हाल को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब नून लीग साकिब निसार पे चढ़ दौड़ी थी तो तब पीछे बाजवा साहब की सपोर्ट थी, फिर खोसा साहब का दौर आया, शुरू में उन पर तनकीद हुई, लेकिन बाद में उन्हीं के दौर में, हालांकि उनका शॉर्ट टेन्योर था, लेकिन उन्होंने जो काम किए शरीफों के लिए उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। पहले नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर बेल दी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ को अपनी निगरानी में मुल्क से बाहर भेजने में किरदार अदा किया, और भेजने के बाद इमरान खान को ताना भी दिया एक तकरीर में खोसा साहब ने कि हमने तो मोडेलिटीज़ तय की हैं, भेजा तो आपने है। तो वो भी किरदार आपने देखा। जब जब शरीफ ख़ानदान किसी जज के खिलाफ बोला है, वो एजाजुल एहसन हो, मज़ाहिर अकबर नकवी हों, बंदियाल साहब हों, उस टाइम इनके पीछे यही टैंकों वाली कुव्वत होती है, तब वो बोलते हैं, वरना नून लीग में अपने से इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, इतनी तप्पड़ नहीं है। अब जब वो 6 सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से ये कह रहे हैं कि बगैर तहकीक के हमारा ये फैसला है कि इन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, ये नामुनासिब है बहुत, तो यहीं पे तौहीने अदालत लगती है, ये पूरी काबीना घर जाती है। क्या आपको पता है, अगर इस मुल्क में कानून हो, आइन हो, यहाँ पे इस बात पे ये पूरी काबीना नाअहल होकर घर जाती है, लेकिन क्योंकि पीछे टैंकों वाली कुव्वत खड़ी है, इसलिए जो चाहे आप बोल सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अब ज़रा पढ़ते हैं कि इन्होंने करने की क्या कोशिश की है, फिर आपको बताता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने क्या कहा है। लेकिन पहले ये ज़रा पढ़ते हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से लिखे गए ख़त के मुंदरजात पर तफसीली गौर किया गया। इजलास को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट एलामिये के मुताबिक इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब की जनाब वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील तजवीज़ हुई थी। अब आप ये याद रखें, ये पहला झूठ है, और ये हमारी काबीना से बोला जा रहा है कि चीफ जस्टिस की जानिब से जो एलामिया आया है ये फुल कोर्ट का एलामिया है। नहीं नाज़रीन इकराम, फुल कोर्ट मीटिंग का एक भी एलामिया बाहर नहीं आया। जो एलामिया बाहर आया है वो जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से आया है, इनफरादी तौर पर आया है। आप अगर वो एलामिया पढ़ें जो काजी साहब ने भेजा, तो वो सिर्फ काजी साहब की तरफ से है, उसमें बाकियों ने क्या कहा, बाकियों की क्या राय है, वो सारा आना था, लेकिन नहीं आया। फिर ये कहा गया कि अक्सरियत ये कहती है कि वज़ीर आज़म को भेज दें, नहीं बताया गया कि लोगों ने क्या राय दी है, क्या बातचीत हुई, कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये एलामिया सिर्फ काजी की जानिब से था, और ये पहला झूठ है। आगे देखते हैं, लिखते हैं कि वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के ख़त पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी देते हुए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद किया। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की शराइत का, जिन्हें TROs कहते हैं, उनकी मंजूरी दी। TROs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़त में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा, तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई अहलकार बरह रास्त मुदाखलत में मुलविस था
کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا۔ کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے۔ قاضی صاحب سے شہباز شریف کی ملاقات کے بعد شہباز شریف کابینہ کو یہ بھی بتاتے ہوئے پائے گئے کہ قاضی صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کے جو بھی اچھے کام ہوں گے ہم پوری سپورٹ آپ کو کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بیسیکلی اچھے کام کا لفظ نکال دیں تو قاضی صاحب نے شہباز شریف کو سامنے بٹھا کے کہا ہے کہ ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سب کو تن کے رکھو۔ اب دوسری طرف اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان 6 ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ خود ہی مستعفی ہو جائیں، ورنہ قاضی صاحب کو مزید بدنامی اور ذلالت مول لینی پڑے گی، سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کرنی پڑے گی، انتہائی ذلیل ہونا پڑے گا دنیا کی نظر میں۔ مزید وہ ذلیل ہونے کو تیار تو ہیں، ان سے جو بھی وعدے کیے گئے ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہیں، لیکن احسن طریقہ یہی ہوگا ان کے لیے کہ وہ ججز خود ہی مستعفی ہو جائیں اور گمنامی میں چلے جائیں، جیسے جسٹس اعجاز الاحسن نے کیا ہے۔ تو اب یہی ٹیکٹکس ان کے خلاف ہوں گے۔ امیجن کریں 6 ججز نے اپنی گردنیں پیش کر دیں، 6 ججز نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری فیملی ممبرز بھی محفوظ نہیں، انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو قاضی صاحب نے کہا کہ وہی حکومت ڈیل کرے گی اس مسئلے سے جو تمہارے لوگوں کو اغوا کر رہی ہے، ٹارچر کر رہی ہے، تمہیں دھمکیاں دلوا رہی ہے۔ اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کی فکر کرو، وہی حکومت اب تمہارے پیچھے آنے والی ہے، وہی ایجنسیاں اب تمہیں سیدھا کر کے رکھیں گی۔ اب وہ ججز ظاہر ہے کہ مزید ڈریں گے، گھبرائیں گے، ان کو تو کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، ان کا تو کوئی بھی بندہ اٹھا کے لے جائیں، ان کے گھر کے بندے کو کوئی اٹھا کے لے کر جائے، انہیں ہی اٹھا کر لے جائے تو کوئی کچھ کرنے والا پاکستان میں نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان 6 ججز کو نامعلوم دیدہ دلیری سے کیمروں کے سامنے اغوا کر کے لے جائیں، ویگو ڈالوں میں ڈال کر، پاکستان کی عدالت میں کوئی ایسا جج نہیں ہے جو ان کو برآمد کروا سکے۔ اس وقت ایک ایسا جبر کا نظام ہے جس کے خلاف سب لوگ کھڑے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان وفاقی کابینہ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو بغیر کسی تحقیق کے نامناسب قرار دے کر مسترد کرنا افسوسناک ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اس طرز عمل پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کی انکوائری شروع ہونے سے پہلے ہی وفاقی حکومت کو از خود ایسا موقف نہیں دینا چاہیے تھا۔ HRC پاکستان یہ سمجھتی ہے حکومت کا قبل از وقت موقف تحقیقات پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجے گئے خط میں جن خدشات کا ذکر کیا اور جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے ان پر میرٹ پر صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک کمیشن ایک حکومت بناتی ہے، بندہ کون کمیشن کی سربراہی کر رہا ہے یہ بندہ حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور وہی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ججز نے جو کیا ہے یہ نامناسب ہے۔ اب کیسے یہ کمیشن صاف شفاف تحقیقات کرے گا آپ مجھے بتائیں؟ حکومت نے تو پہلے ہی بتا دیا، اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف اتنا لیٹا ہوا ہے کہ ISI کا دفاع کرنے کے لیے کمیشن کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی ISI کا دفاع میں سامنے آ گیا کہ یہ نامناسب ہے، ججز کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جب آپ بوٹوں کی دی ہوئی حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ذلت آمیز حرکتیں کرنی پڑتی ہیں جو کوئی بھی آنریبل بندہ نہیں کرے گا۔ لیکن آنر اور شہباز شریف کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، آنر ان کے قریب سے نہیں گزرا، ان کو چھو کر نہیں گزرا۔ اب ناظرین اکرام آتے ہیں تاریخ راہوں میں مارے جانے والے ان 51 لوگوں کی طرف۔ یہ بڑا امپورٹنٹ اور تاریخی تحریک انصاف نے پہلی بار ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کا مستقبل تاریک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اگر تحریک انصاف یہی سٹینڈ اپنا آگے بھی جاری رکھتی ہے۔ مجھے پاکستان کے مستقبل کی کیونکہ فکر ہے۔ 51 لوگوں کا میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انسداد دہشت گردی عدالت سے ان کو اکراس دا بورڈ 5 سال کی سزا دے دی گئی ہے۔ یہ سزا جان بوجھ کے دی گئی ہے اور ابھی مزید سزائیں دی جائیں گی تاکہ 9 مئی کی ایک اینیورسری منانی ہے انہوں نے، جس میں انہوں نے تحریک انصاف کو مزید رگڑنا ہے، ایک بیانیہ بنانا ہے، یوم سیاہ منانا ہے، جس میں انہوں نے یہ تاثر دینا ہے کہ 9 مئی ہوا تھا، ہم نے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی، جیلوں میں رکھ دیا، ڈال دیا، تن کے رکھ دیا، اور اس سے ایک اور چیز حاصل کرنی ہے، ایک ڈیٹرنس کہ دوبارہ ہماری کسی قسم کی بے شرمی، بے غیرتی
اور حرام خوری کے خلاف عوام کبھی باہر نہ نکلے۔ یہ ڈیٹرنس قائم کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کا رد عمل بڑا زبردست آیا ہے، بڑا حوصلہ افزا آیا ہے، اور کم از کم میں تو اس کی تعریف کروں گا۔ حماد اظہر جو پنجاب کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے، سب سے پہلے ان کی ٹویٹ اس سزا ہونے کے بعد کیا تھی وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تمغہ گروپ اور ٹاؤٹ آج بے گناہ افراد کو سزا سنائے جانے پر جشن منا رہے ہیں۔ اسی طرح ہائی کورٹ ججز پر مٹی پاؤ انکوائری کو بطور فتح سمجھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ سزائیں بھی اپیل میں ختم ہوں گی، کیونکہ یہ جال سازی پر مبنی ہے، اور ہائی کورٹ ججز کے معاملے پر وکلاء کی بھرپور تحریک بھی چلے گی۔ دوسرا ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تحریک انصاف اپنے تمام کارکنان جن کو نتاشا سپرا، یہ وہ جج ہیں جنہوں نے سزا دیا، نتاشا سپرا، یہ نام یاد رکھیں، ان لوگوں کو نیم اینڈ شیم کرنا ہے۔ ان کے جو جاننے والے ہیں، عزیز و اقارب، ان کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نتاشا سپرا جیسے جو جج ہیں، جو اس عظیم ترین مقدس پیشے کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں اور جو نامعلوم کے اشاروں پر فیصلے دیتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو نتاشا سپرا کی عدالت نے یہ جو ناحق سزا سنائی ہے، ان کی اپیل کا بندوبست اور خرچہ تحریک انصاف اٹھائے گی۔ ان کے گھر والوں کا مکمل خیال بھی تحریک انصاف رکھے گی۔ آج اس نظام پر بلا وجہ قوم تھو تھو نہیں کر رہی۔ مسترد چوروں کو حکمران بنایا گیا اور انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ حماد اظہر کی طرف سے ٹویٹ آیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ حوصلہ افزا ٹویٹ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس قوم کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالی ہیں۔ یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، انہوں نے باہر نکل کے ایک پیغام دیا کہ ہم کوئی جانور نہیں ہیں۔ ان کو اگر ہم خراج تحسین پیش نہیں کریں گے تو ہم سے بڑا نمک حرام اور بے شرم کوئی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔